آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ کہتا بہارے کی بہارے چار سو ہے کون آیا ہے عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا خدا نے ایسا لاسانی ہنسی مکڑا بنایا ہے سبحان اللہ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا اب قلم توڑ دیتا تو شاہ خوبا تو شاہ شاہ ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکے گی نہ ہو سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ قدروں والے لوگوں کو نصیب ہوا اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں حصہ ملا ہے سبحان اللہ جب کساوت قلب یعنی کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نہ اس کے دل پر خدا کا قرآن اثر کرتا ہے نہ نبی کا فرمان اثر کرتا ہے سب سے پہلے اپنے دلوں کی کھیتی کو نرم کرو جب دلوں کی کھیتی نرم ہوگی تو اللہ جل شانہ احساس پیدا کرے گا پھر جو زندگی کے لمحات اللہ کی یاد کے بغیر گزر رہے ہیں ان کے چھوڑنے پہ حسرت ہو صبح سے لے کر شام تک سوچ رہے ہیں آج کیا پکے گا کل کیا پکایا تھا آج کیا کھائیں گے کل کیا کھایا تھا ہماری بد نصیبی ہے کوئی آدمی 24 گھنٹے کے بعد یہ بھی سوچتا کہ آج کا دن کیسا گزرا کس حالت میں گزرا کہ اللہ میرے سے راضی تھے کہ ناراض دنیا داروں کی بات نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کبھی نہیں سوچتا عبادت کو بوجھ سمجھ کر مجھے بار بار مولوی صاحب یہاں کے نمازیوں کا مزاج بڑا ٹائم ٹیبل کا ہے 1:45 بجے ختم کر دیں لوگ بولنا شروع کر دیں گے میں نے کہا بابو ہمیں ساری زندگی مولویوں بھی بولنا آیا ہم بولے ہی مولویوں پہ جو آدمی اللہ جل شانہ کے گھر کے اندر ایک وقت مقررہ ہے کہ 1:45 بجے ختم 2 بجے نماز اس سے زیادہ مولوی صاحب نہیں چلے گی وقت نہیں جس نے اللہ کی بات اور اللہ کی یاد کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے مجھے بتاؤ قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار کیسے کرائیں گے حدیث پاک سن لو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے دن خطیب کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو خطیب کے قریب بیٹھو ارشاد فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ خطیب کے سامنے قریب بیٹھ کے جتنا قریب بیٹھ کے سنے گا قیامت کے دن اللہ جل شانہ
اس بندے کو اتنے قریب سے اپنا دیدار نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اب یہاں تو ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہے. اور ذرا قرآن سے پوچھیں کہ مسجدوں کے بھی کوئی ٹائم ٹیبل ہوا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. سبحان اللہ. اس سے ظالم شخص کون ہے جو اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے. وسعى فی خرابها. خدا کا ذکر کرنے سے مسجدیں برباد نہیں ہوا کرتی, لوگوں کے دلوں سخت نہیں ہوا کرتے. مسجدیں آباد کرنے کی وجہ سے لوگوں پہ بدحالی نہیں آیا کرتی, لوگ ٹینشن کے مریض نہیں ہوا کرتے. بلکہ خدا کا قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اور لوگوں جتنا میرا قرآن سنو گے تمہاری اندر اور باہر کی بیماری ساری ختم کر دی جائے. سبحان اللہ. سبحان. اس سے بڑا قرآن کریم کا اثر کیا ہوگا جب انسان کو موت آتی ہے. میرے عزیزوں, سب سے پہلے کہا جاتا ہے اسے قرآن پڑھ کے سناؤ. ادھر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا کرتا مر رہا ہے, ادھر سورہ یاسین کی تلاوت سنتا سنتا مر رہا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, حدیث پاک کے اندر آیا جو انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا. اور میرے عزیزوں, اپنے کمرے کے اندر تم نے کیا کیا سجا رکھا ہے. اتنی بڑی ٹی وی کی اسکرین لگا رکھی ہے, پھر ٹیب بھی تمہارے گھر کے اندر ہے, موبائل بھی اتنا بڑا تمہارے گھر کے اندر ہے. آج اس فقیر کا جملہ لے جاؤ, سوتے وقت یا دن کے کسی حصے میں بھی اپنے گھر کی الماری میں, اپنے بیڈ کے اوپر, اپنے ساتھ والے میز پہ قرآن رکھ کے سویا کرو. تمہیں کیا پتا جس کمرے میں اللہ کا قرآن ہو, یقین جانو دیکھنے کی وجہ سے قرآن کی برکات دل کے اندر آ جاتی ہیں. کیا پتا اللہ جل شانہ پڑھنے کا موقع عطا فرما دے. میرے عزیزوں, جب ناراض ہوتا ہے تو ٹی وی کے بٹن دبانے کی توفیق دیتا ہے, جب راضی ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ اللہ نے اپنی خواب میں زیارت نصیب فرمائی. کتنی مقدروں والی وہ آنکھیں ہوں گی, کتنی نصیبوں والا وہ آدمی ہوگا جو بار بار اللہ جل شانہ کی خواب میں زیارت کر رہا ہے. ہر مرد نے پوچھا الہ العالمین تیرے سے ملاقات کرنے کا, تیرے سے باتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا احمد بن حنبل اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کریم کو نماز کی حالت میں پڑھا کر, اور جب دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے باتیں کروں قرآن کھول کے اپنے سامنے رکھ کے پڑھنا شروع کر دیا کر. جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو سمجھ لے تیرا پروردگار تیرے سے کلام کر رہا ہے. آج میرے عزیزوں, ہم نے رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا, اور جوڑنا بھی چاہیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک قرآن سے, قرآن رمضان میں آیا, لیکن میرے عزیزوں صرف رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا نہیں, پورے سال کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی قرار دے دیا. اپنے گھر کے اندر, اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناؤ. دیکھو پھر کتنی بہاریں تمہارے گھر کے اندر آتی ہیں. یوں فرمایا جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان سے فرشتے اس بندے کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ آ جایا کرتے ہیں. قرآن کریم اتنا اونچا, اللہ کی اتنی سچی کتاب ہے جس کے بارے میں خود خالق کائنات نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. جب اس کتاب کی تحریر میں, اس کے پڑھنے میں, احکامات میں کوئی شک نہیں ہے, تو پھر میرے عزیزوں جان لو جو اللہ نے اس کے اندر غیب کی باتیں بتائی ہیں, جو اس کے اندر خبریں بتائی ہیں, وہ ہو کے رہے گا. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اللہ جل شانہ نے قرآن کریم نازل کیا, حجر مبارک سے باہر تشریف لائے, کمر مبارک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. صحابہ کرام نے چہرہ انور دیکھا, پہچان گئے آج کوئی بڑی پریشانی ہے. عرض کی کملی والے, آج کمر پہ ہاتھ رکھا, ایسے چل رہے جیسے کوئی بوڑھا چلا کرتا ہے.
نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤ، جب میں گھر میں گیا تو سورہ ہود نازل ہوئی جس کے اندر قیامت کی ہولناکی کا بتایا. میں جہنم کے عذابوں کے بارے میں جبرائیل مجھے بتا کے گیا. جوانی میری بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی ہے. مجھے بتاؤ وہ تو معصوم ہے، بخشے بخشائے ساری انسانیت کی بخشش کا وسیلہ لے کے آئے ہیں، لیکن میرے عزیزو اللہ جل شانہ کے سامنے بڑی پیشی ہونے سے، پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسی گھبراہٹ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رمضان المبارک کا مہینہ، اسی مہینے میں میری اماں کی وفات ہوئی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ، بدر کا واقعہ اسی مہینے میں 17 رمضان المبارک کا ہوا. فتح مکہ، اللہ اکبر، مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے کفر پر اسلام کو کفر پہ فتح اسی مہینے میں اللہ نے عطا فرمائی. قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا. پاکستان عارض وجود میں اسی مہینے میں آیا. لیکن میرے عزیزو تم نے میں نے قدردانی چھوڑ دی. ہم نے اسے سیزن کا مہینہ سمجھ لیا، کاروبار کا مہینہ سمجھ لیا، لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا مہینہ سمجھ لیا، لوٹ مار کرنے کا مہینہ سمجھ لیا. تمہیں کیا پتا اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور عرش عظیم سے اعلان کر دیا گیا، اے مالک کے دروغہ جہنم کے دروازے بند کر دے. اور فرشتوں اعلان کر دو جس نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ میرا نام لے لیا اس پر بھی جنت واجب کر دی گئی ہے. اس نے تمہیں بتا دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے سے انسان بیمار ہوتا ہے. کس نے بتا دیا کہ شوگر والے مریض کو روزے رکھنے نہیں چاہیے. کس نے تمہیں بتا دیا کہ بلڈ پریشر والے مریض کو روزے رکھنے نہیں چاہیے، دل کے مریض کو روزے رکھنے نہیں چاہیے. تجھے کیا پتا روزوں سے تو اللہ جل شانہ کہنا شفا ملتی ہے. قرآن تراویح میں سننے سے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں شفا ملتی ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھا، اس حالت کے اندر موت آ گئی، کہاں جاؤ گے؟ روزے کی حالت میں موت آ گئی. اللہ اکبر. میں تو موت روزے کی بات نہیں کرتا، مومن جو روزہ دار ہے اس کے منہ کی ہواڑ کی بات کرتا ہوں. عصر کی نماز کے بعد جب میدا خالی ہوتا ہے، بندے مومن کے منہ سے جب ہواڑ نکلنے لگتی ہے، میدے سے جب ہواڑ منہ کے ذریعے باہر نکلتی ہے، اللہ فرماتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دو، اس روزے دار کی منہ کی ہواڑ کو جنت کے اندر داخل کر دو. اللہ اکبر. الہ العالمین. اس کے منہ کی ہواڑ سے کیا ملے گا؟ فرمائے مجھے کیا پتا اس کے منہ کی بدبو جو لوگ کہتے ہیں مجھے اتنی پسند ہے، پروردگار عالم کی شان کریمی ایسی ہے کہ اس کے منہ کی ہواڑ پر اللہ جل شانہ جنت کے مشک عنبر قربان کر دیتا ہے. کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. الہ العالمین فرماتا ہے جب دعا کرے فرشتوں آمین کو، سمندر کی مچھلیاں تم بھی آمین کو، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے تم بھی آمین کو، فرشتوں تم بھی آمین کو. الہ العالمین اگلا ارشاد فرماتا ہے جب بندہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے فرشتوں میری تسبیح کرنا بند کر دو. الہ العالمین کیا کرے؟ فرمایا جو میرے بندے روزہ رکھ کے دعائیں کرتے ہیں تم سارے ان کی دعاؤں پر آمین کہنے والے بن جاؤ. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے میرے سے پانی کا پیالہ منگوایا، میں نے پانی کا پیالہ ٹھنڈا پیش کر دیا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالہ منگوا لیا اور پیالے میں پانی کے اپنا ہاتھ ڈال لیا اور ہاتھ ڈال کر ماتھے پر پھیرنا شروع کر دیا اور پھر دوبارہ ہاتھ پانی میں ڈالا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایسی بخار کی حرارت تھی کہ پانی کا پیالہ ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے گرم ہو گیا. میں نے کہا ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کملی والے بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے کیا بتاؤں، موت کی گھبراہٹ بڑی چیز ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، سجدے میں پڑ
پڑ گئے، ناک کی لکیریں نکالنے لگ گئے. کسی نے کہا او وقت کے ابدال، او وقت کے مجدد، او وقت کے غوث ہے، تجھے کیا بنی کہ ناک کی لکیریں نکال رہا ہے؟ فرمانے لگے تمہیں سمجھ نہیں آتی کس وقت زندگی کا تانتا ٹوٹ جائے گا، اور تمہیں کیا پتا کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے یا مصلی پہ کھڑے ہوتے، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانک لیتے، اتنا روتے رو رو کے ہچکی بن جایا کرتی. غلام پوچھتا حضرت کیا بات ہے، چہرہ کیوں سرخ ہو گیا؟ آپ فرماتے تجھے کیا پتا کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، اس کی مرضی چاہے تو سجدوں کو قبول فرما لے، اگر نہ کرنے پر آئے تو منہ پر مار کر مسجد سے باہر بھگا دے. ایمانداری سے بتاؤ، خدا کے گھر آ کے بیٹھتے ہو، آج 13 روزے ہو گئے، ایمانداری سے بتاؤ کتنے سجدوں میں اللہ یاد آیا، کتنے رکوع میں اللہ یاد آیا، کتنے روزے رکھتے وقت خدا یاد آیا، افطاری سحری کے وقت اللہ کتنا یاد آیا. ہاں ہمیں یاد آیا روح افزا پانی میں روح افزا کم ڈالنا یہ یاد آتا ہے. ہمیں یاد آیا چائے ٹھنڈی کرو پانی پینا یاد آیا. تجھے 2 روپے کی گولی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھانی تو یاد آتی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں تجھے یاد نہیں آتی. اللہ غنی میں تجھے کیا بتاؤ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رو رو کے اللہ سے مانگ لے، سجدے میں پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگ لے، رکوع کر کے اللہ سے مانگ لے، دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگ لے. تجھے کیا پتا، فرمایا جب بندہ رات کے آخری پہر میں کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا میں اپنے بندے کو توفیق دیتا ہوں میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. حدیث قدسی میں آیا، فرمایا میرا نبی اعلان کر دے جب میرا بندہ تہجد کی نماز میں اکیلا کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، فرمایا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں. اور کبھی کبھی میری رحمت وجد میں آ جاتی ہے، میں اپنے بندے کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیتا ہوں. کتنا برکت والا مہینہ، مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے اس مہینے میں فتح عطا فرمائی. بدر کا میدان ہے، میرے عزیز و رحمت والا نبی 313 کی جماعت کو لے کے بدر کے میدان میں آ رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے وہاں بھی میرے نبی دعا فرما رہے ہیں، الہ العالمین مجھے تلواروں پہ بھروسہ کوئی نہیں، 2 تلواریں ساتھ لے کے چلے ہیں. اللہ اکبر، ایسا لشکر ساتھ لے کے جا رہے ہیں جس کے پاؤں میں جوتی کوئی نہیں، جس کے پیٹ کے اندر روٹی کوئی نہیں. روزے کی حالت سے یہ جماعت نکلی ہے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین یہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، الہی یہ ساری زندگی کی میری کمائی ہے، الہی ان میں میرا بلال تجھے نظر آئے گا، میرا ابو بکر تجھے نظر آئے گا، الہ العالمین میرا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے مدینے میں ہے، اس میں میرا تجھے عمر نظر آئے گا. پروردگار عالم کرے وہ یار نظر آئیں گے جنہوں نے میری خاطر گھر بار چھوڑ دیا لیکن کلمہ نہ چھوڑا، بچے ذبح کروا لیے کلمہ نہ چھوڑا، وطن سے بے وطن ہو گئے کلمہ نہ چھوڑا، الہ العالمین اذیت برداشت کی کلمہ نہ چھوڑا، الہ العالمین رکھتے انگاروں پہ لیٹ گئے لیکن تیری محبت کو قربان نہ کی. پروردگار عالم سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ماں کی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کی شرمگاہ پہ برچھا لگتا دیکھا، ماں نے اپنے بچے کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنے خامد کو ذبح ہوتا دیکھا. الہ العالمین ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں تو نے قرآن میں کہہ دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. تو امتحان لینے کے لیے میرے یاروں کا خود میدان میں آ گیا. الہی تو نے کبھی نیزے کی ایڑیوں پہ امتحان لیا، پروردگار عالم تلواروں کے سائے میں امتحان لیا، کبھی بھوک کی تنگی دے کے تو نے امتحان لیا، کبھی کپڑے کی تنگی دے کے تو نے امتحان لیا. الہ العالمین میرا مذہب بھی ان کے اندر موجود ہے، جو 200 درہم کا کپڑا ایک وقت میں پہنا کرتا تھا، شام کو اتار کے دوسرا پہن لیا کرتا. کپڑوں کی اتنی وافر مقدار تھی کہ اس کے پاس کپڑے ختم نہیں ہوتے تھے، پہلا کپڑا پہننے کی باری نہیں آتی تھی. جب اس نے کلمہ پڑھا، اس کا بڑا بھائی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قسم باپ دادے کا دین تو نے چھوڑ دیا،
کہنے لگے ہاں ہاں میں نے جاہلیت کا زمانہ چھوڑ دیا. بھائی نے قریب بلایا, ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا او میرے بھائی, اگر تو باپ دادے کے دین پہ واپس آ جائے, میرا باغ تیرے نام, میرا مکان تیرے نام, میری جائیداد تیرے نام ہے. جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے میرے کلمے کی اتنی کم قیمت نہ لگا, تو نے مجھے کلمے سے پھیرنے پر سب کچھ میرے نام کرنے کے لیے کہہ دیا. میں کہتا ہوں ایک مرتبہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لے, میں مال تو کیا جان بھی تیرے پر قربان کر دوں گا. اتنی دیر کے اندر میرے عزیزو اما جان آ گئی. اما جان سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. مصعب بن عمیر کے ابا جان کا انتقال ہو گیا. اما جان سامنے آ گئی. جناب مصعب بن عمیر کہنے لگے ماں آئی ہے, بھائیوں کے اندر جھگڑا ختم کرا دے گی, افہام و تفہیم والا فیصلہ کرا دے گی. میری اما میرے پاس آئی, میرے بڑے بھائی سے کہنے لگی کیا بات ہے, کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس طرح بات ہے. میری اما نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہی تیرا بھائی کہتا ہے, تو بے دین کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا اما جان میں بے دین نہیں ہوا, اصل دین کو تو میں نے اب قبول کیا ہے. اما جان نے میری پگڑی پہ ہاتھ ڈالا, فرمایا میں مکان کی بات نہیں کرتی, جائیداد کی بات نہیں کرتی, یہ پگڑی تیرے باپ کے مال کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے, پگڑی اتار دے. میری ماں نے میرے سر سے پٹکا اتروا لیا, پھر میری اما نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے میرا کرتا تک اتروا لیا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا مائیں تو بڑی شفیق ہوا کرتی ہیں, بڑا پیار کیا کرتی ہیں, آج میری ماں میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پھر میری اما نے میری تہمت کی گانٹھ کے اوپر ہاتھ ڈالا اور کھینچ کے کہنے لگی خبردار یہ بھی اتار دے, تجھے تہمت لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. میں نے اما کے آگے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا میری اما جان تہمت اتار دے گی, میرا سطر ظاہر ہو جائے گا, لیکن لوگوں کو میرے پہ ترس نہ آیا. رات کو میں روتا پیٹتا مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. کپڑا اتنا بھی نہیں تھا میں پورا سطر چھپا سکوں. فرمانے لگے تہجد کا وقت ہوا, امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے دیکھا کہ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر لے رکھا ہے. اللہ کے نبی نے میرے سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. فرمایا تو میرا مقصد ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے میرے جسم پہ ہاتھ لگایا. فرمایا تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ فرمایا کملی والے میری ماں نے اتار دیا. تیری پگڑی کہاں چلی گئی؟ ماں نے اتار لی. فرمایا تہمت کا, فرمایا چھوٹے سے کپڑے کا سطر بنا رکھا ہے, میری ماں نے تہمت بھی کھینچ لی. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاتھ پکڑ کے اندر نہ لے گئے بلکہ نبوت والی چادر کندھے سے اتار کے مصعب کی جھولی میں ڈال دی. فرمایا دنیا کا کپڑا تجھے کوئی نہیں دیتا, محمد تجھے مدثر مزمل والی چادر دیتا ہے, اسے در پہ اوڑھ کے نماز ادا کر لیا کر. مصعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگے کملی والے جس چادر کی تطہیر کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے, مجھے ننگے وجود پہ لیتے ہوئے آج شرم آ رہی ہے. مسجد میں آنے والوں, آج آپ میں مسجد میں آ کے بیٹھے, طرح طرح کے جوڑے پہن کے آئے, خوشبوئیں لگا کے آئے, ٹوپی دھلوا کے آئے, رومال کندھے پر رکھ کے آئے. اس صحابی کو کیا کہو گے جس نے عصر کی نماز پڑھی, دعا میں شامل نہ ہوا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جانے لگا, ایک دن یہ منظر دیکھا, دوسرا دن منظر دیکھا, تیسرے دن یہ منظر دیکھا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا. آپ علیہ السلام نے اس صحابی کی طرف منہ کیا اور فرمانے لگے میرے یار کیا بات ہے, کتنے دن سے میں تجھے دیکھتا ہوں, ہر نماز میں دعا کیے بغیر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس یار غلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وہی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے دیر کر دوں گا تو بیوی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی, آگے جا کے حضور کو گھر کے حالات بتا دوں گا, اللہ کا شکوہ نہ آ جائے کہ تھوڑی سی تکلیف دی برداشت نہ کر سکا. اگر حضور کی بات سنی انسنی کر دی تو اللہ اکبر, اگلا قدم اٹھاؤں تو میرا جہنم کی طرف نہ چلا جائے. رحمت والے نبی مزاج سمجھ کے لگتا ہے گھر کے اندر پریشانی ہے. آپ نے فرمایا تو آئے گا یا میں تجھے لینے کے لیے آؤں. صحابی ڈگمگاتے قدموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. رحمت والے نبی نے سر پر ہاتھ رکھا, صحابی کی آنکھیں بارش کی طرح برسنے لگ گئی. آپ نے فرمایا یار میں تیری آنکھوں کے آنسوں سے سمجھ گیا معاملہ بڑا خراب ہے, لیکن یہ تو بتا میری دعا پر فرشتے آ
صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈا سانس بھرا، ہائے اللہ میں عرض کر دوں تو تیرا نبی بڑا شفیق ہے، الہ العالمین تیری ناراضگی نہ ہو جائے، اگر آپ علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بول دوں تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا، اگر یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے دیر کر دی تو میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگا، اپنے کپڑے کو چادر کو ہاتھ ڈالا، عرض کرنے لگا کملی والے گھر میں ہم دو افراد ہیں لیکن ایک کپڑا ہمارے گھر میں ہے، ہم میاں بیوی کے پاس دو کپڑے بھی موجود نہیں ہے، کملی والے یہ گھر کے اندر میں اس لیے دعا کے بغیر چلا جاتا ہوں، ہم نے گھر میں ایک گڑا کھود رکھا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے میری بیوی گڑے میں بیٹھ جاتی ہے، مجھے کپڑا دیتی ہے، میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، پھر جا کے میں گڑے میں بیٹھ جاتا ہوں، اپنی بیوی کو کپڑا دیتا ہوں، نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کی طرف ہو کر کے فرمایا او لوگوں تم نے ایسی صابرہ بچی کائنات میں کوئی نہ دیکھی ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس بچی کو مبارکباد دینے کے لیے کملی والا چل کے تیرے دروازے پر جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر ساتھ ساتھ تشریف لے گئے، ادھر عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، صحابی نے جا کر دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون کا تیرا گھر والا آیا ہے؟ صحابیہ چیخ مار کے رونے لگی، کہنے لگی ظالم عصر کی نماز قضا کروا دی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بیٹی تیرا خامد جان بوجھ کے نہیں روکا، میں نے روکا تھا، اللہ نے سنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، رو کے دروازے پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی او اللہ والے اللہ کا شکوہ لے کے آ گیا، اللہ فرمائیں گے تھوڑی سی تکلیف دی برداشت نہ کی، لوگوں میں گاتا پھر رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باتیں کرتی رہے گی، اب دروازہ بھی کھولے گی، اللہ کے نبی میرے تن پہ کپڑا کوئی نہیں، نبوت والی چادر کندھے سے اتار کے اندر کی طرف کر دی، فرمایا میری بیٹی دنیا کے کپڑوں کو لاد مارنے والی نے محمد کی چادر کے دو حصے کر لے اور نبی کی چادر اور در اللہ کی عبادت کیا کر، ادھر اندر چادر علیہ السلام دے رہے تھے، ہاتھ میں پکڑتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی، آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کہا میں کہا یہ مدثر مزمل والی چادر، کملی والے تجھے کیا بتاؤں یہ چادر ننگے وجود پر اوڑھتے ہوئے مجھے حیا آ رہی ہے۔ یہ تو ایک صحابی کا مقام ہے، اور لوگوں جس کو تم پنتن پاک کہتے ہو، اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پنتن پاک نہیں، ہر تن پاک ہے، ہر صحابی پاک ہے، نبی کا ابو بکر بھی پاک ہے، نبی کا عمر بھی پاک ہے، نبی کا عثمان بھی پاک ہے، نبی کا علی بھی پاک ہے، نبی کا معاویہ بھی پاک ہے، نبی کا وہ انتا نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم بھی پاک ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے آنکھوں والوں پر مرنے والوں اس صحابی کو کیا نام دو گے؟ اللہ اکبر، جو حضور کی مجلس میں نبینا ٹٹولتا آیا کرتا تھا، رحمت والے نبی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میرے اللہ کو حسن و جمال پسند کوئی نہیں، میرے اللہ کو ایمان والا پسند ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کی آنکھیں کوئی نہیں تھی لیکن ایمان اندر مضبوط تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اللہ نے قرآن کی آیت عبس وتولی اتار کے عبداللہ بن ام مکتوم نبی کی شان کو بلند کر دیا۔ یہ تو ایک صحابی کی بات ہے، اس صحابی کو کیا صحابیہ کو کیا جواب دو گے جن کو تم حسین کی اماں کہتے ہو، جن کو تم علی کی گھر والی کہتے ہو، جن کو تم نبی کی نور نظر کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لائے، بات چادر کی آئی تو آج آؤ چادر پر ایمان کرے۔ رحمت دو عالم بیٹی کے گھر تشریف لائے، دروازے پہ آ کے دستک دی، من دقل بہا، کون ہے دروازے پر؟ اندر سے باہر سے آواز آئی، بیٹی تیرا ابا نا محمد الرسول اللہ، تیرا ابا دروازے پہ آیا ہے۔ اندر سے جواب آیا، او میرے ابا جان آپ کا آنا سر آنکھوں پر ہے، لیکن میرے ابا جان اگر اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر کوئی غیر محرم ساتھ ہے تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ اندر سے بھی فاطمہ کے رونے کی آواز آئی، اور میرے ابا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔
لگے. اللہ آؤ آج چادر کپڑوں کی بات آئی. عید کا دن ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت آ گئے. حضرت حسن شام کے وقت آ گئے. اپنی اماں کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اماں جان کل صبح عید ہو جاوے گی. ہر مدینے کا یتیم نیا کپڑا پہنے گا. ہر مدینے غریب نیا کپڑا پہنے گا. اگر آج نئے کپڑے نہیں ملے تو علی کے بچوں کو نہیں ملے. آج نئے کپڑے نہیں ملے تو رسول اللہ کی گود میں کھیلنے والوں کو نہیں ملے. آج نئے کپڑے نہیں ملے تو زہرا کے بچڑوں کو نہیں ملے. آج نئے کپڑے نہیں ملے تو کربلا کے شاہ سواروں کو نہیں ملے. اماں جان نے بیٹوں کا دل بہلانے کے لیے کہہ دیا او میرے بچوں تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا. سینے کے لیے گیا. ادھر رات ہو گئی. نیند آنکھوں میں آ رہی ہے. بچی ماں فاطمہ کا دامن پکڑ کے کہہ رہے اماں ہمارا درزی کب آئے گا. سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. الہ الا آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ کریم ان کی کبھی تو نے نہ موڑی تیرے نبی نے نہ موڑی. میں ان کو کیا جواب دے دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں. فاطمہ کیا بات ہے. علی میرے ابا نے منع کر دیا کہ میرے سے دنیا کے بارے میں سوال نہ کرو. نبی کی بیٹی ہو کے میرے سے کپڑے کا تقاضا کرو. میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ادھر میرا عزیزو سیدہ فاطمہ جب شہزادوں کو سلا دیا مصلی بچھا کے بیٹھ گئی. ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی کملی والے کے رب اے میرے پروردگار عالم یہ وہی شہزادے ہیں جب میری گود کے اندر آئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے حضرت حسن اور حسین کے سر کو سونگنا شروع کر دیا. بالوں میں انگلیاں پھیرتے جا رہے اس کو ہٹتے جا رہے تھے. میرے کہا جان کیا بات ہے. فرمایا تیرے کندھے کے سروں سے مجھے جنت کی پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی الہ العالمین کل میں انہیں کیا جواب دوں گی جنہوں نے رسول اللہ کی گود میں کھیلنا سیکھا, اللہ کے نبی سے قرآن پڑھنا سیکھا, وضو کا طریقہ اللہ کے نبی سے سیکھا, نظر بد کی دعا اللہ کے نبی سے سیکھی, جن کی گھٹی کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہوا. آج انہوں نے کپڑے مانگے میں کیا جواب دوں گی. ادھر صبح کا وقت آیا. شہزادے پھر ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں. امید کی ساری کرنیں میرے عزیزوں سارے دیے بجھ گئے. کہیں سے کپڑے کا انتظام نہ ہوا. اتنی دیر میں دروازے کی کنڈی بجی. اللہ اکبر. شہزادے دوڑتے باہر گئے. اتنی سی پوٹلی اٹھا کے لے کے آئے. اماں جان کوئی دروازے پہ پوٹلی رکھ کے چلا گیا. تیری میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس پوٹلی کی گرہ کھول کے دیکھی. پورے نام کا جوڑا حضرت حسن کا, پورے نام کا جوڑا حضرت حسین کا. اللہ اکبر. اماں نے پوٹلی بند کر دی. فرمایا جا نانے محمد کے پاس لے جا اور جا کے پوچھ اماں سے ہم نے جوڑے مانگے. اماں نے کہا کہ درزی لے کے آئے گا. صبح دروازے کی کنڈی بجی. پتہ نہیں کون گٹھڑی رکھ کے چلا گیا. صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں. شہزادے گٹھڑی اٹھا کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نجال کے پاس لے کے آ رہے ہیں. رحمت والے نبی نے گٹھڑی کو دیکھا مسکرانے لگے. فرمایا بچوں کیا بات ہے کیوں آ گئے. کہنا یہ کوئی کپڑے ہمارے ناپ کے دروازے پہ رکھ دیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دونوں شہزادوں کو گلوں سے لگایا. فرمایا ماں کو جا کے کہہ دے جس درزی کی بات کرتی ہے وہ درزی دروازے پہ رکھ کے چلا گیا ہے. کملی والے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا میری دھی کا رونا اتنا پسند اللہ کو آ گیا. اللہ نے جبرائیل کو جنت سے بھیج کے حسین حسن کے ناپ کے جوڑے منڈوا دیے. آج میرے عزیزوں مال کی ہمارے پاس کمی کوئی نہیں, کپڑے کی ہمارے پاس کمی کوئی نہیں, عہدے کی ہمارے پاس کمی کوئی نہیں, جاؤ جلال کی ہمارے پاس کمی کوئی نہیں. لیکن میرے عزیزوں دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. آنکھ کا آنسو ہمارے پاس کوئی نہیں. یہ آنکھ کا آنسو اتنا طاقت رکھتا ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ آنکھ کا آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بدر میں 313 کے پاس تلوار کوئی نہیں, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, سر پہ کپڑا کوئی نہیں, پیر میں جوتی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی ان کی عقال کوئی نہیں, ہاتھ میں تلوار کوئی نہیں. میرے عزیزوں 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے لیکن کملی والا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے. جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی, حدیث مبارک بنوا لیا. فرمایا کسی کو آنے کی اجازت نہیں لیکن میرا ابو بکر بغیر اجازت کے آ سکتا ہے. سیدنا
سیدنا صدیق اکبر عریش مبارک حجرہ مبارک خیمے مبارک کے پاس کھڑے ہیں. جب اندر سے نبوت کے رونے کی آواز آئی صدیق سے برداشت نہ ہوا, حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا, خیمے کا پردہ ہٹایا, جا کے رحمت والے نبی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور رو کے فرمانے لگے کملی والے بس کر, اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا, آج تیرے ہاتھوں کو اللہ لاج رکھے گا. کل بدر کا میدان ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ پاک نے پوری دنیا کو دکھا دیا, 3 تلواروں بندوقوں ایٹم بموں سے فتح نہیں ملتی, فتح تو اس کی رحمت سے ملا کرتی ہے. سبحان اللہ. اسی کے اندر نوجوان اور ایک معاوض ایک معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اللہ اکبر عبد الرحمن بن عوف کے سامنے کھڑے ہیں. انہی کے اندر عبداللہ انہی کے اندر میرے عزیز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں. ایک بچہ آ کے کھڑا ہو گیا, ایک بچہ بائیں آ کے کھڑا ہو گیا. یہ کون بچے ہیں؟ اللہ اکبر, جن کی ماں افرا ہے, اللہ غنی. کہنے لگی باپ تمہارا کوئی نہیں, ماموں تمہارا کوئی نہیں. مدینے کی گلی میں ہر گھر کا آج دروازہ کھلا ہے, کہیں سے جوان جا رہا ہے, کہیں سے بابا جا رہا ہے, کہیں سے بھائی جا رہا ہے, کہیں سے بیٹا جا رہا ہے. ہائے میری جھولی خالی, میرے پاس نبی کے چندے میں دینے کے لیے کچھ نہیں. اے بیٹو جاؤ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ, تو میری اماں نے ہمیں دولہے بنا کے بھیجا ہے, ہماری بننے کے لیے نہیں آئے, ہم شہید ہونے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ اجازت دو تو قبول فرما لیں. نبوت کی نگاہیں دونوں کے چہرے پہ پڑی, ایک کو قبول فرما لیا, دوسرے کا قد چھوٹا تھا. آپ نے فرمایا تو گھر چلا جا, تو کیا لڑے گا. اللہ اکبر, وہیں تک پیروں سے پیچھے ہونے لگ گیا. عرض کرنے لگا کملی والے اگر اجازت دو تو بھائی سے کان میں بات کر لو. آپ نے فرمایا کر لے. بھائی کے قریب ہوا, کان میں جا کے کہنے لگا کس منہ کا منہ لے کے ماں کے سامنے جاؤ, یہ نہ ہو کہ ماں دیکھنے سے انکار کر دے. پوچھے گی بڑا بھائی کہاں گیا, کہوں گا مجاہدین کی صفوں میں کھڑا ہو گیا. ابا کہے گی تیرے اندر صلاحیت کوئی نہیں, جب تجھے رسول اللہ نے اپنی نظروں سے گرا دیا تو میرے گھر میں کیا لینے کے لیے آیا ہے. عقل دیکھو ان کی, ان کا فہم اور فراست دیکھو. بڑے بھائی کی کان میں کہنے لگا چھوٹا کہنے لگا بڑے سے کہ ماں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا, تیرا تو بیڑا پار ہو گیا, میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی سے سفارش کرتے, انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا. کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی, اگر تو میری بات مان لے تیرا تو بیڑا پار ہے. اللہ کے نبی سے عرض کر دو, رحمت والے نبی قد میں چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں زیادہ ہوں, میری کشتی کروا کے دیکھ لیں, مجھے گھر میں جا کے مار دیو, مجھے بچھاڑ دیو, میری بوٹیوں کا قیمت کر دیو, لیکن آج میرے سینے پہ نہ بیٹھ, مجھے اپنے سینے پہ بٹھا لو تاکہ رسول اللہ کی نظروں کے اندر میری بھی عزت ہو جائے اور مجھے بھی رحمت والا نبی قبول فرمائے. اللہ اکبر, نبی کو تو اللہ خبریں دیتے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے بھائیوں کا یہ مشورہ ہے, آپ قبول فرما لیں. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ کشتی کروا لیں, ایک موقع دے دیں. بڑے کو چتنا کیا تو واپس چلا جاؤں گا. حضور مسکرائے, فرمایا لڑو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دونوں بھائیوں کا آپس کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے. ہائے مجھے اس کشتی سے جنید بغدادی کی کشتی یاد ہے. بادشاہ وقت کا جنید پہلوان ہے, ایک کمزور دبلا سا آدمی آیا, جنید کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور 3 یا 4 دن سے اعلان ہو رہا تھا کہ شاہی پہلوان سے کوئی لڑے گا اتنا انعام ملے گا. ایک دبلا پتلا سا آدمی آیا, اس نے کہا تیرے پہلوان سے میں لڑوں گا. لوگ تالیاں پیٹنے لگ گئے, کہیں سے لڑے گا؟ کہا ہاں لڑوں گا. کہا کی ماں تو کیا اس کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. کا شرط ایک ہے, جیت کے بھی دکھاؤں گا لیکن اپنے پہلوان سے کہہ دے میرے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے میری کان میں بات سن لے. انہوں نے کہا کیا سنائے گا؟ انہوں نے کہا پہلوان جانے, میں جانوں, بس میدان جب گرم ہو میدان سے اتار کے پہلوان سے کہنا میری طرف بڑھنے سے پہلے کان میں بات سن لے. معاملہ طے ہو گیا, کشتی کا وقت مقرر ہو گیا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, جو جنید پہلوان کے نام سے پہچانے جاتے تھے, میدان
اور کہنے لگا دیکھنا میرے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لینا میں عام آدمی نہیں قسمت والا میں آل رسول ہوں سیدزادہ ہوں گھر کے اندر بچیاں میری 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہیں کھانے کو کچھ نہیں اس لیے اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے تیرے سامنے آ گیا مجھے پتہ ہے میں تیرا ہلکا سا ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا لیکن میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اپنی بچیوں کا پردہ بچایا آج جنید میرے سامنے سے چت ہو جا آج میرے ہاتھوں سے زمین پہ زیر ہو جا کل قیامت کے دن اپنے نانے سے کہہ کے تیری سفارش کروا دوں گا جنید کے پیروں سے زمین نکل گئی پہلوانی میرے عزیزوں اللہ اکبر آنسوؤں کے اندر تبدیل ہو گئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھر تھر کانپنے لگے وہ پہلوان وہ غریب آدمی سامنے آیا بادشاہ نے کہہ دیا چلو لڑائی شروع کرو ادھر اعلان لڑائی کا ہوا جنید بغدادی ڈیلے ہاتھ کر کے کھڑا ہے غریب نے دھکا دیا جنید بغدادی زمین پہ گر گئے بادشاہ نے ملامت کی اور کہنے لگا شرم نہیں آتی شاہی بیل سے کھاتا ہے شاہی خزانے سے کھاتا ہے شاہی باورچی خانے سے کھاتا ہے اور پھر اس ڈھیلے سے آدمی سے دلیل کیا ساری شاہی خاندان کی ناک کٹوا دی لگتا ہے تیرا پاؤں پھسل گیا دوبارہ کھڑا ہو جنید نے بادشاہ کی طرف منہ کیا اور کہنے لگا ساری زندگی میں پاؤں پھسلتا رہا آج ہی میرا پاؤں سنبھلا ہے آج ہی میں نے اچھا کام کیا اللہ اکبر معاملہ گایا گیا ہو گیا جنید بغدادی ہار گئے وہ غریب جیت کے خوشی خوشی انعام اپنے گھر لے کے چلا گیا اللہ اکبر جنید کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا میری بیوی نے دروازہ نہ کھولا سونے مجھے ابا نہ کہا اس رات مجھے کسی نے پانی کو نہ پوچھا بلکہ میری بیوی کہنے لگی شاہ خاندان کی کٹوا کے گھر کیوں آ گیا میری بیوی کہنے لگی باہر ہی کہیں مر جاتا یہاں کیا لینے آیا فرمانے لگے میں نے کسی کی بات کا جواب نہ دیا زندگی کی مجھے میری کایا پلٹتی نظر آئی میری آنکھوں میں آنسو ہے میں بستر پہ جا کے بیٹھ گیا اسی آنکھوں میں روتا روتا میں بستر پہ لیٹ گیا میں نے کروٹ بدلی جیسے میری آنکھ بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی میں نے جیسے آنکھ بند کی مجھے آمینہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی کیا دیکھتا ہوں حضور مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا فرمایا جنید تو نے میرے خاندان کی لاج رکھی قیامت تک اللہ نے تیری عزت کی لاج رکھ لی ہے یہ دونوں بھائی میدان کے اندر کھڑے ہیں اور کہنے لگے کشتی کروا لیجئے رحمت والے نبی نے کشتی کروائی ایک بھائی نے دوسرے کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے اشارہ کر رہا ہے کملی والے دیکھو میں طاقت میں زیادہ ہوں نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی آپ نے چھوٹے کو قریب بلایا اور اپنی تلوار مبارک نکالی قیام سے نکال کر چھوٹے کے گلے میں ڈال دی فرمایا پہلوانی پر تجھے محمد اپنی تلوار کا انعام دے رہے ہیں اب وہ چھوٹا بڑے فخر سے کھڑا ہوا تلوار گلے میں ڈال لی یوں کر کے کھڑا ہوا تلوار کی لمبائی زیادہ قد چھوٹا ہے تلوار کا کنارہ نوک زمین پر کی سمٹی جا رہی ہے آپ نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا چلو تیاری شروع کر دو اب یہ صحابہ کے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹے پہ نظر پڑی تلوار کو زمین پہ گھسٹتے دیکھا لکیر جا رہی ہے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں اس بچے کو دیکھا فرمانے لگے ایھا الولد روح الی البیت اور چھوکرے چل گھر کی طرف جا تو کہاں جا رہا ہے یہ تو میدان گرم ہے پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے 1000 کا لشکر ہے ادھر 313 ہے پتہ نہیں واپسی کی امید ہے بھی کہ نہیں چل گھر چلا جا کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی کوئی لڈو تقسیم نہیں ہو رہے حضرت علی کی نظر پڑی اس بچے کو جھڑک رہے ہیں آپ نے فرمایا اے عمر اس بچے کو کس بچے کے قد کو نہ دیکھ اس بچے کے گلے میں محمد عربی کی تلوار کو دیکھ لے رحمت والے نبی نے میدان میں سے اپنا پہلوان کا حضرت عمر کی دھاڑیں نکل گئی چیخیں مار کے اس چھوٹے بچے کے پیچھے ہو گئے فرمایا بیٹے تلوار دے کے چل رہا ہے ذرا اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے مار تو نبی کا پہلوان ہے تیری جوتیوں کی وجہ سے گرد و غبار اڑے گی عمر کے چہرے پہ پڑے گی عمر کی نجات کا ذریعہ ہو جائے گا میدان کے اندر آئے ہیں ایک عبد الرحمن بن عوف کے پاس دائیں طرف کھڑے ہو گئے دوسرے بائیں طرف کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دونوں کو
دیکھا میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا اللہ اکبر. کوئی دائیں بائیں مد مقابل, کوئی دائیں بائیں طاقتور آدمی کھڑا ہو دوسرے کو سہارا ہوتا ہے. فرمایا دونوں میرے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے. ایک نے مجھے گھنٹا مارا اور کہنے لگا چچا ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا بیٹے بتاؤ کیا سوال ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے چچا بتاؤ تو صحیح ابو جہل کون ہے. میں مسکرایا. میں نے کہا بیٹے ابو جہل کا کیا کرو گے. اللہ اکبر. بچوں نے جواب دیا مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. اللہ اکبر. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. فرمایا بچوں کا جذبہ دیکھا. میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا. میں نے کہا بچوں اس کی حفاظت کے لیے ایک فوج کا دستہ. بعض بول کے کہنے لگے وہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ. چچا ذرا آپ اشارہ تو کرو کہاں ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے یوں کر کے اشارہ کیا. میرا ہاتھ اپنی جگہ واپس نہ آیا تھا. دونوں بھائی ایسے دوڑے. ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کے پیروں پہ وار کیا زمین پہ گرایا. دوسرے نے ابو جہل کی گردن پہ وار کر کے یہاں تک کاٹ دیا. اللہ اکبر. ادھر دیکھا دشمنوں نے کہ ہمارا سردار مارا جا رہا ہے. ایک کافر آگے بڑھا. ایک بھائی کے کندھے پہ تلوار ماری. بازو علیحدہ ہوا. اتنا سا ماس کا حصہ بازو کے ساتھ اور جسم کے ساتھ رہ گیا. اب بھائی کیا کرتا ہے جب تلوار چلاتا ہے تو بازو لٹکتی ہلتی ہے. بازو کو یوں کر کے کندھے پہ ڈال دیا. پھر بھی بازو ہلتا ہے. سمجھ نہیں آئی. دوسرے بھائی کی آنکھوں میں دیکھ کے اشارہ کیا اور اشاروں میں بات سمجھا دی. فوراً اپنے کندھے سے بازو اتارا. اپنے پیر کے پنجے کے نیچے رکھ کے بازو کو جھٹکا دے کے پھینک دیا اور میدان بدر کے اندر پھینک کے کہنے لگا اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر. جو بازو اللہ کے راستے میں لڑنے سے رکاوٹ بنتا ہے ہم جسم کے ساتھ اسے رکھنا گوارا ہی نہیں کرتے. جب آسمان میں ایسے منظر دیکھے ہو, آسمان میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہو, اللہ کی قسم جو میدان کے اندر اترے فاتح بن کے آئے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آج میرے عزیزوں آسمان ایسے منظر دیکھ رہا ہے. اس امت کا نوجوان روزہ نہیں رکھتا. اس امت کا نوجوان سوال پوچھتا ہے روزہ رکھنے سے کیا ہے. اس امت کا نوجوان پوچھتا ہے روزہ نہ رکھے تو کیا ہو جائے گا. مولوی صاحب بس کرو ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. جب ہمیں عذاب ہو رہا ہوگا ہم آپ سے سفارش نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں چھڑا دو. ایسی ایسی باتیں نہ کیا کرو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. وہ مالک کائنات ہے. جب تک چھوٹ دیتا ہے تو چھوٹ دے دیتا ہے. جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جب پکڑنے پہ آتا ہے تو نوح کے بیٹے کو پکڑ لیتا ہے. جب پکڑنے پہ آتا ہے نوح کی گھر والی کو پکڑ لیتا ہے. اللہ اکبر. پھر ولیوں کی سفارشیں قبول نہیں ہوتی. پھر غوث و قطبوں کی سفارشیں قبول نہیں ہوتی. پھر میرے عزیزوں صالحین اور عابدین کی سفارشیں قبول نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے پانی میں غرق ہوتے دیکھا. ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے الہ العالمین یہ تو میرے آل ہے. اللہ نے فرمایا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. یہ اللہ اکبر یہ تیری اہل نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل صالح کوئی نہیں. اگلا جملہ اللہ نے ڈانٹ پہ لا کے کہہ دیا. فرمایا میرا پیغمبر آج تو کافر کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. خبردار اگر آپ نے آئندہ ہاتھ اٹھائے تو میری جلال جوش میں آ جائے گا. یہ نہ ہو کہ میں آپ کا تاج نبوت اتار رکھ دوں گا. غور کرو میرے عزیزوں. آج رمضان المبارک کے 2 جمعے گزر گئے 2 اور رہ گئے. دھڑا دھڑ دن رات گزرتے جا رہے ہیں. یقین جانو آج موقع ہے ہاتھ کی سخاوت کر لو. آج موقع ہے زبان کی سخاوت کر لو. آج موقع ہے دل کی سخاوت کر لو. آج موقع ہے آنکھ کی سخاوت کر لو. آج موقع ہے دل کی سخاوت کر لو. اپنے قدموں سے چل کے خدا کے گھر میں آؤ. آج اللہ کے سامنے بیٹھ کے اس انداز سے بیٹھ کے رونا شروع کر دو. آج اللہ کے سامنے بیٹھ کے اس انداز سے اپنے دل کی دنیا کو گرما دو. الہ العالمین آج معاف کر دے. تیرے دربار میں میں معافی لینے کے لیے آیا. پروردگار عالم آج تو نے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا. یقین جانو اپنے فاطمہ کے ابا کی داستان سنا دو. جبرائیل علیہ السلام غمگین آ کر غمگینی کی حالت میں کھڑے ہو گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا بات
والے آج میں جہنم کی سیر کر کے آیا، جہنم کے ساتوں طبقات دیکھ کے آیا، سب سے نچلا درجہ منافقین کا دیکھ کے آیا، کافروں سے نیچے منافقین ہوں گے، کافروں کا درجہ دیکھ کے آیا، آگ پرستوں کا درجہ دیکھ کے آیا، نبیوں کو خدا کے بیٹے کہنے والوں کا درجہ دیکھ کے آیا، آگ سورج ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا جہنم میں مقام دیکھ کے آیا۔ آخری جب سب سے اوپر والا درجہ رہ گیا، جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا 6 درجوں کی بات تو کر دی، 7واں بتا، 7ویں تہ میں کون جائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام غمگین ہو کے کہنے لگے کملی والے بتاتے ڈر لگتا ہے، آپ نے فرمایا بتا دو صحیح کون جائے گا؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام دبے لفظوں میں کہنے لگے کملی والے تیری امت کا گناہگار جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، دل غمگین ہو گیا، آنکھیں برسنے لگ گئی، حجرے مبارک میں جا کے سجدے میں پڑ گئے اور عرض کرنے لگے الہ العالمین امت کو معاف نہیں کرے گا، تیرا کملی والا اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ مدینہ چھوڑ دیا، 3 دن تک مدینے میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے پریشان ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کوئی نہیں۔ مدینے کی گلیوں کی دیواروں کی مٹی سونگا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان تھا جہاں سے حضور گزر جاتے کئی دن تک ان گلیوں سے خوشبو آیا کرتی۔ گزرتے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے خوشبو کی بات سے یاد آیا، جب حضور دنیا میں تشریف لانے لگے، اپنی ماں کی پیٹ میں تھے نا، سارے مکے والے اکٹھے ہو کے حضور کے گھر آ گئے۔ عبد المطلب بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا آمنا کجی مکے کے لوگ تانا دیتے ہیں، عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی،